حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن اجمیری سنجری چشتی رحمہ اللہ تعالی ہم سب کے محسن اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا سہارا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسبت اور آپ کے وسیلے سے ہمیں یعنی ہمارے آباء و اجداد کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ سب سے بڑا احسان وہ ایمان اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا احسان ہے جو تمام اولیاء اللہ اور صلحاء کا اپنے معتقدین پر، بالخصوص حضور خواجہ صاحب کا بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے اہل اسلام پر ہے۔ ان احسانات سے وہی روگردانی کر سکتا ہے جو احسان فراموش ہو، اور جو احسان کو یاد رکھنے والا ہو وہ اس بات کا برملا اقرار کرے گا اور اس بات سے پہلو تہی اختیار نہیں کرے گا کہ یقیناً اسے ایمان، اس کے آباء و اجداد کو ایمان وہ انہی نسبتوں کی وجہ سے ملا ہے۔ یاد رہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں باقاعدہ اہل اسلام صحابہ کرام کا یہاں تشریف آوری ثابت نہیں ہے۔ مستند روایات یہی ہیں کہ براہ راست صحابہ کرام یہاں نہیں پہنچے، اور سب سے پرانا مزار، قدیم مزار مستند حوالوں سے جو معلوم ہوتا ہے وہ جن بزرگوں کا ہے وہ تبا تابی ہیں۔ بہرحال ایک علیحدہ تفصیل ہو جائے گی۔ حضور خواجہ صاحب خواجہ معین الدین حسن اجمیری سنجری چشتی رحمہ اللہ تعالی علیہ سلسلہ چشتیہ کے وہ عظیم رہبر و رہنما ہیں کہ جو بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کے اس خطے میں بانی آپ ہیں، باقاعدہ سلسلہ چشتیہ کے بانی کہ جن کی وجہ سے اس سلسلے کو سلسلہ چشتیہ کہا جاتا ہے، حضور سیدنا خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی ارشاد پر یہاں سلسلہ چشتیہ کو متعارف کرانے والے، اور دوسرے الفاظ میں یہ کہ یہاں کفرستان کو اسلام میں بدلنے والے حضور خواجہ صاحب ہیں رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ یاد رہے کہ آپ حسینی سادات میں سے ہیں، یعنی آپ کا والد گرامی سے سلسلہ نسب حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے حضور سے جا ملتا ہے۔ آپ کا نام حسن ہے، اور اپنے لقب، کئی القابات میں سے اپنے لقب معین الدین کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کے والد سید غیاث الدین ہیں، آپ کے دادا سید کمال الدین ہیں، اور پیچھے سلسلہ نسب یوں ہے، پھر سید احمد حسین، پھر سید طاہر، پھر سید عبدالعزیز، پھر سید ابراہیم، اور سیدنا امام علی رضا تک یہ سلسلہ جا پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت صحیح روایات کے مطابق 537 ہجری میں ہوئی۔ سن عیسوی کے مطابق 1142 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم وہیں اپنے علاقے سجستان یا سیستان جسے کہا جاتا تھا، اس کے ایک قریہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور اسی سجستان اور سیستان کی وجہ سے آپ کو سجزی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ سجزی کو بدل کر سنجری کہتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری علاقائی نسبتیں ہیں جہاں آپ کی ولادت ہوئی، اس حوالے سے حضور خواجہ صاحب کی عمر 11 سال تھی، اور بعض روایات کے مطابق 15 سال تھی، یعنی 11 اور 15 کے درمیان میں تھی، اور اس وقت آپ کے والد صاحب وفات پا چکے تھے، اور آپ کے مزید 2 بھائی اور بھی تھے۔ تو ترکے میں جو آپ کو حصہ ملا تھا اس میں ایک باغ تھا، ایک پنچکی تھی، بس یہ مختصر سا ورثہ اور ترکہ تھا۔ آپ بلوغت کی عمر سے آگے گزر چکے تھے، اور راہ سلوک، راہ طریقت میں باقاعدہ آپ کی ریاضت اور مجاہدہ شروع نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی آپ راہ معرفت کے مسافر نہیں ہوئے تھے۔ نسبی شرافت اپنی جگہ تھی، لیکن باقاعدہ معرفت میں کوئی آگے سفر طے نہیں ہوا تھا۔
تو ایک دن آپ اپنے باغ کی نگہبانی میں ہی مشغول تھے کہ اس وقت کے ایک مجذوب اللہ تعالیٰ کے دوست اور پیارے اللہ تعالیٰ کے ایک ولی جن کا نام ابراہیم بتایا گیا ہے، تمام سیرت نگاروں نے ان کا نام ابراہیم ذکر کیا ہے، ابراہیم قندوری تھے یا قندوزی تھے، وہ ان کے باغ کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہی تربیت ملی تھی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو، اللہ تعالیٰ کا دوست ہو تو اس کی خدمت کی جائے۔ آپ نے ان کا خیر مقدم کیا، ہاتھوں ہاتھ ان کو لیا، ان کا استقبال کیا اور مؤدبانہ انداز میں عرض کی کہ حضور میرے ہاں کچھ دیر آپ تشریف رکھیے، میرے ہاں آپ کچھ دیر بیٹھیے۔ انہوں نے عرض کو قبول کیا اور ان کے باغ میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے باغ سے جو پھل میسر تھا، سیرت نگاروں نے انگوروں کا ذکر کیا ہے، بعضوں میں کچھ اور کا بھی ذکر ہے، بہرحال اپنے باغ میں جو پھل میسر تھا وہ انہوں نے خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے انگور کچھ کھائے یا کچھ نہیں کھائے، لیکن ان کو یہ خلوص اور تواضع پسند آئی، یہ محبت پسند آئی، یہ ذوق و شوق اور یہ خدمت گزاری، یہ محبت پسند آئی۔ تو انہوں نے اپنے تھیلے میں سے کھلی کا ٹکڑا، میٹھے تیل کی کھلی، آپ اب اتنی تفصیل سے نہیں سمجھے گی، عموماً یہ وہ خوراک ہے جو عام طور پر کھائی نہیں جاتی، بلکہ شیردار مویشی جانوروں کو کھلائی جاتی ہے تاکہ ان میں طاقت پیدا ہو اور ان سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ بہرحال وہ ایک کھلی کا ٹکڑا تھا، مجذوب کے پاس تھا، مجذوب نے اپنے منہ میں لیا، دانتوں میں چبایا اور توڑ کر حضرت حضور خواجہ صاحب کو دیا۔ خواجہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ مجذوب کا توڑا ہوا اور ان کے دہن میں لیا ہوا، ان کے منہ کا متبرک وہ نوالا، میں نے جیسے ہی منہ میں رکھا تو کیفیت بدل گئی، دل کی کیفیت بدل گئی، دل دنیا سے متنفر ہو گیا اور سب کچھ ایسا لگنے لگا کہ کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ سمجھ آ گیا کہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے، اور ان ساری چیزوں سے کہ جن میں معمول میں جڑا ہوا تھا، میرا دل اچاٹ ہو گیا اور لگا کہ کچھ اور ہے کہ جس کی طرف مجھے کوشش کرنی چاہیے، جس کے حصول کی مجھے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وہ پہلی روشنی کی کرن تھی، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف پہلی توجہ تھی جو اس مجذوب کے متبرک کھلی کے ٹکڑے سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں پیدا فرما دی۔ آپ کا باطن اور قلب اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر گیا اور اس محبت میں آپ خود رفتہ اور وارفتگی کے عالم میں آ گئے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس کی ایک علیحدہ تفصیل ہے کہ آپ نے کس طرح سب کچھ چھوڑ دیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کو پانے کی جستجو میں آپ نکل کھڑے ہوئے۔ محترم معزز سامعین کرام، یہاں یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی وہ بتانے سے نہیں آتی، بلکہ دل میں کوئی نور پیدا ہو تو پھر ہوتا ہے۔ دل میں کوئی چمک پیدا ہو، دل میں روشنی پیدا ہو، دل جب تک دل کی کیفیت نہ بدلے تب تک نہیں ہو سکتا۔ ظاہری علم وہ سیکھنے سے، سکھانے سے، بتانے سے اور پوچھنے سے آتا ہے۔ ظاہری معلومات، دین کی معلومات، وہ جتنی پڑھی جائیں اتنا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے، جستجو پیدا ہوتی ہے، تو یہ سیکھنا سکھانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبق جس کو ہم تصوف، طریقت، معرفت، سلوک اور ان ناموں سے جانتے ہیں، وہ کیفیت کے بدلنے سے ہوتا ہے۔ کیفیت بدل جائے، اندر کی دنیا بدل جائے اور کچھ ایسا ہو کہ کچھ بہت سی کمی ہے، تو پھر اس طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جب ہم علم اور معلومات کی بات کرتے ہیں، سیکھنے اور سکھانے کی، ظاہری علم کی بات کرتے ہیں،
تو وہ معلومات سے بحث ہوتی ہے، معلومات کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو معلوم کے لیے پھر جب تک سیکھا سکھایا نہ جائے، جب تک پڑھا پڑھایا نہ جائے تو معلوم کیسے حاصل ہو؟ اور تصوف اور طریقت میں جب ہم بات کرتے ہیں اور جب ہم کیفیات سے بات کرتے ہیں تو کیفیت معلوم نہیں ہوتی، وہ غیر معلوم شے ہے۔ ایک غیر معلوم چیز کو جاننے کے لیے الفاظ کا سہارا نہیں لیا جا سکتا۔ الفاظ صرف اور صرف رہنمائی کر سکتے ہیں، مگر حقیقت سجھا نہیں سکتے، حقیقت بتا نہیں سکتے۔ اس کی عام طور پر اولیاء اللہ اور صوفیاء نے یہی مثال دی ہے کہ کسی مخصوص پھل کا ذائقہ وہ سمجھانے سے نہیں آئے گا، بلکہ جب تک وہ پھل کھایا نہ جائے ذائقہ بتایا نہیں جا سکتا۔ بتانے سے 100 بار نہیں 1000 بار بتایا جائے کوئی ذائقہ نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ذائقے کا تعلق چکھنے سے ہے۔ جب تک چکھا نہ جائے گا ذائقہ سمجھ نہیں آئے گا۔ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی عام بزرگ نہیں ہیں، بزرگ کوئی بھی عام نہیں ہوتے، لیکن اس معنی میں کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے زیادہ مشہور ہو گئے ہوں گے اور ہر سلسلے والے اپنے بزرگوں کا نام زیادہ لیتے ہیں، اس وجہ سے معروف زیادہ ہو گئے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت حال جو جانتے ہیں ہم اس سے بھی بہت بڑھ کر ہے۔ خواجہ صاحب کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا رتبہ دیا ہے، اور اہل معرفت جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں تقرب کا کیا عالی شان مرتبہ دیا ہے۔ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ صرف ایک صوفی تھے بلکہ مبلغ اسلام بھی تھے۔ آپ اسلام کو اپنے باطن اور اپنے ظاہر دونوں کے ساتھ اسلام کی خدمت کرنے والی شخصیت ہیں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اہل ہنود، غیر مسلموں نے، ہندوؤں نے صرف آپ کی صحبت اور آپ کی رفاقت کی برکتوں کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چہرہ مبارک کو وہ اثر عطا کیا تھا، چہرہ مبارک پر وہ تاثیر تھی، تاثیر روحانی تھی کہ چہرہ مبارک دیکھ کر کیفیت بدل جاتی تھی اور حق کا حق ہونا واضح ہو جاتا تھا۔ اور یاد رہے کہ اب ماضی قریب کے نہیں بلکہ ماضی بعید کے بزرگوں میں سے ہیں۔ حضور سیدی غوث العظم شہنشاہ جیلاں اور شہنشاہ اولیاء حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ تقریباً ہم زمانہ ہے، بلکہ بعض سیرت نگاروں کے مطابق قریبی رشتہ داری بھی ہے۔ بہرحال اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ زمانہ ایک ہی ہے، اور وہ روایت آپ نے بخوبی سنی ہوگی کہ حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطبے کے دوران عالم وجد میں، عالم کیف و سرور میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو حضور خواجہ صاحب یہاں ہندوستان میں خراسان میں عبادت گزار تھے، اور آپ نے بسماعت کشف وہ جملہ سنا اور اپنی گردن کو جھکا دیا، اور اتنا جھکا دیا کہ زمین کے قریب ہو گئے، قریب و زمین ہو گئے، اور عرض گزار ہوئے کہ علی عینی و رأسی، صرف میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری سر آنکھوں پر ہے۔ تو یہ تواضع اور تذلل تھا اور یہ شان انکسار تھی کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد حضور خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضور خواجہ عثمان ہارونی یا ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب آپ حاضر ہوئے تو آپ سارے مجاہدے اور ریاضت کے سارے درجے طے کر چکے تھے، بس ایک مرشد کی نگاہ کی ضرورت تھی، لہذا ایک ہی نشست میں آپ نے انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ روح کا سفر کہیں سے کہیں، فرش سے عرش تک آنن فانن ہو گیا، اور اس کی تفصیلات انیس الارواح اور دیگر وہ کتابیں جو سلسلہ چشتیہ میں معروف ہیں، ملفوظات میں معروف ہیں، سب جگہ تفصیل سے لکھا ہے۔ حضور خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ترا بخدا رسانیدم و مقبول
و مقبول حضرت او گردان دم، ارشاد فرمائے کہ میں نے آپ کو اللہ تک پہنچا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے، جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے ادا کر دی ہے، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو درجہ مقبولیت تک پہنچا دیا ہے۔ دور حاضر میں لوگ اولیاء اللہ اور تصوف اور طریقت کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں کہ جس طرح کہ کوئی کہانی من گڑت کہانی ہو۔ جی ہاں، ان کے لیے من گڑت کہانی ضرور ہوگی، اس لیے کہ انہیں کیا خبر ایک ظاہری شخص کو باطن سے کیا خبر، اندھیروں میں رہنے والے شخص کو نور کی کیا خبر، بدبو اور تعفن میں رہنے والے کو خوشبو کی کیا خبر۔ جو ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں تعفن اور ہر طرف اسمیل پھوٹ رہی ہو، تعفن پھوٹ رہا ہو، اس کو کیا خبر کہ عطار کی دکان کیا ہوتی ہے، عطر کا بازار کیا ہوتا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو ہے، ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو ہے۔ جب اس نے خوشبو کو سونگھا ہی نہیں تو اسے کیا خبر کہ خوشبو کیا ہوتی ہے۔ جو خزاں میں رہتا ہو، جو بنجر زمین میں رہتا ہو، جو صحرا نوردی کا شوق رکھتا ہو، جو ریت چھانتا رہتا ہو، اسے کیا خبر کہ باغ اور گلستان کیا ہوتے ہیں، باغوں کے پھول کس کس رنگ کے ہیں، اور نہ صرف رنگ مختلف ہے بلکہ خوشبوئیں بھی جدا ہیں، اور ان کو دیکھنے سے لذت ملتی ہے۔ اسے کیا خبر کہ باطنی نعمتیں کیا ہوتی ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کا احسان مانی ہے کہ وہ ضبط اور تحمل میں سب کچھ لے آتے ہیں لیکن کچھ کرتے نہیں ہیں، یہ ان کا ضبط تحمل ہوتا ہے، ورنہ تو اللہ پاک نے انہیں تکوینی امور میں تصرف دیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے اولیاء اللہ ہیں، احادیث صحیح حدیث سے ثابت ہیں، ابدال اور اقطاب کے سلسلے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تکوینی امور میں متصرف کیا ہوتا ہے۔ حضور خواجہ خضر علیہ السلام رضی اللہ عنہ کا تو قرآن پاک میں واقع منصوص ہے، تکوینی امور میں وہ نگاہ رکھتے ہیں، ہر شے ان کے سامنے ایسے ہوتی ہے جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو۔ حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری زمین میرے سامنے ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو۔ سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، یہ تو اللہ سے ملا دیا ہو۔ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی شان صرف اتنی ہی سمجھی گئی ہے کہ جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھ لیا جائے؟ کیا صرف اللہ کی شان اتنی ہی سمجھی ہے؟ اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک سب کچھ جانتا ہے، اس کا علم ازلی ہے، اس کا علم ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے۔ اور اولیاء اللہ کی جتنی بھی شانیں بیان کی جاتی ہیں اور ہماری کم عقلوں میں لگتا ہے کہ یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، کچھ زیادہ نہیں ہوا بلکہ اللہ پاک نے انہیں اس سے بھی زیادہ دیا ہے، مگر انہوں نے اپنی زبانوں کو خاموش رکھا ہے۔ وہ یہ راز اور نیاز کی باتیں بتاتے نہیں کہ کہیں کوئی راہ حق سے بہک نہ جائے۔ وہ جو تھوڑا انہوں نے بتایا وہ بھی بہت سے لوگوں کو ہضم نہ ہو سکا، وہ جو انہوں نے پردہ راز سے کچھ ہٹایا تو وہ بھی لوگوں کو ہضم نہ ہو سکا، اور اس پر بھی لوگوں نے کئی باتیں کر ڈالی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ حقیقت کی کئی منزلیں عبور کر چکے ہیں۔ حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں ہے کہ الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ یہ حقیقت قیامت کے دن ہی جانی جا سکتی ہے، البتہ اس کی کچھ باتیں جو اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتی ہیں اس کو اسی سے سمجھا جائے۔ تو حضور خواجہ صاحب جب خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور آپ نے حقیقت تک انہیں پہنچا دیا، تو وہ کلاه چہار ترکی، فارسی زبان کا لفظ ہے کلاه چہار ترکی، وہ ٹوپی جو صوفیاء چشت میں اس نام کلاه چہار ترکی سے موسوم تھی، وہ انہوں نے ان کے سر پر رکھ دی۔ یہ ایک دستار ہوتی ہے، یہ ایک دستار ہوتی ہے کہ امامہ ہوتا ہے کہ جو اس سلسلے میں کامل ہو جائے تو اس کے سر پر یہ دستار رکھی جاتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح ظاہری علم میں، خواہ وہ علم دنیا ہو یا علم دین ہو، جب بچہ
وہ طالب علم اپنے تمام تحصیل علم کے درجات کو عبور کر لیتا ہے تو اس کے اساتذہ، اس کے مشائخ، اس کو پڑھانے والے ایک سند کے طور پر سر پر اس کے دستار رکھتے ہیں، یا مروجہ مختلف قسم کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، تو یہ سند ہوتی ہے کہ اب تم کامل ہو گئے ہو۔ ایسے ہی صوفیاء چشت کے ہاں ایک کلاه اور ایک ٹوپی اور ایک امامہ پہنایا جاتا تھا، جسے کلاه چہار ترکی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا امامہ، ایسی ٹوپی جو ایک علامت اور استعارہ ہے کہ چار چیزوں سے تم ہمیشہ بچتے رہو گے، چار چیزوں کو تم نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور اس چھوڑنے پر تم قائم رہو گے۔ صوفیاء چشت کی تفصیل کے مطابق سلوک چشتیہ میں کلاه چہار ترکی ایک علامت اور استعارہ ہوتا ہے، اور چار بنیادی روحانی اوصاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت اور تعلق میں جو چار ارکان ہیں، یہ ان کا ایک استعارہ اور نشان ہوتا ہے، تاکہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ وہ ترک اور وہ چھوڑنے کون سے ہیں؟ تو ترک دنیا ہے جو زہد صحیح ہے، زہد کامل ہے، اور ترک خواہش نفس ہے جس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے، اور ترک غیر ہے کہ اللہ کے ماں سوا دل سے ہر خیال نکال دینا، اس کو ترک غیر کہتے ہیں، ترک ما سوا اللہ کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اخلاص کامل ہے۔ اور چوتھی چیز ترک خودی ہے، اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے، سب کچھ اسی کو سمجھنا، سب کچھ اسی کو جاننا، اور اللہ فی اللہ اور للہ میں کامل ہو جانا، یہ ترک خودی ہے۔ فنا اور انکسار کا آخری درجہ ہے کہ کوئی کہے کہ آپ کہاں ہیں تو وہ کہے کہ کون آپ، یا کوئی کہے کہ یہ تیرے لیے ہے، وہ کہے کہ تو اور تیرے کون، نہ میں تجھے جانتا ہوں، نہ میں اسے جانتا ہوں، نہ میں آپ کو جانتا ہوں، میں تو صرف ایک ہی نام جانتا ہوں، اور وہ نام ہے اللہ کا۔ یہ ترک خودی ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ جب ان چار مراحل کو عبور کرتے ہیں تو سلسلہ چشتیہ میں کہا جاتا ہے کہ اب یہ کلاه چہار ترکی کا حامل ہے، اب یہ فاضل ہو چکا ہے۔ پہلے طالب علم تھا، پہلے سالک علم طریقت تھا، پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ طے کر رہا تھا، مگر ابھی کامل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ بالخصوص حضور خواجہ صاحب کے صدقے وسیلے سے دنیا اور آخرت میں اپنا قرب عطا فرمائے۔